الگ ہی اخلاق کا پیکر اور ایک کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ملنا جلنا اور ان کی گفتگو تھی. جس وقت یہ سانحہ پیش آیا اتفاق سے بھیا ممبئی میں تھے اور میں نے ان کو خبر دی. اچانک اطلاع پا کر کے جس کیفیت سے وہ دو چار ہوئے میں اس کا انکار یہاں نہیں کر سکتا کیونکہ مجبوری تھی, سفر میں تھے, اس لیے وہ جنازے میں تشریف نہیں لا سکے اور ایصال ثواب کی مجلس میں بھی اس موقع پر موجود نہیں تھے. آنے کے بعد انہوں نے اس مجلس کا انتظام اسی غرض سے کیا خاص طور پہ کہ ایصال ثواب ہو جائے اور ساتھ ہی ہمارے چچا محترم حضرت حاجی بشارت حسین, ہمارے والد صاحب اور ہمارے دیگر چچا, ہمارے دادا دادی, تمام لوگوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام ہو. میں اس موقع پر حضرت پیر مولانا ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کے خطبات میں انہوں نے ایک خطبے میں ایک تمثیل ذکر کیا جو ہو ابھی جو حادثہ پیش آیا اس سے وہ بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسی لیے انہوں نے اس کو بیان کیا کہ اچانک ایک نوجوان اچانک بیمار ہو جاتا. جب وہ بیمار ہو تو یکے بعد دیگر ان کے تمام عزیز, ان سے تعلق رکھنے والے, ان کے رشتے والے یکے بعد دیگر ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں. سب سے پہلے ان کی عیادت کے لیے ان کا بھائی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے, کیا بیماری لاحق ہوئی ہے, کیا تکلیف ہے, آپ بتائیں, آپ کے لیے جو ممکن ہوگا وہ میں قربانی دوں گا اور آپ کی جان بچانے کی میں کوشش کروں گا. بہن آتی ہے, وہ آ کر کے اسی طرح کے جملے کہتی ہیں, بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ بتائیں, آپ اپنی بیماری اپنی تکلیف کا اظہار کریں, میں کوشش کروں گا, کوئی کروں گی, آپ کے لیے ہر ممکن تعاون کروں گی. اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے رشتے داروں کا. اور ان کے والد وہ آتے ہیں اور اپنے جوان بیٹے سے نپٹ کر کے والد صاحب کے کہتے ہیں, اے میرے لفظ جگر, اے میرے نور نظر, تم کو کیا تکلیف ہوئی, تم بولتے کیوں نہیں, بتاؤ, میں تمہارے علاج کے لیے جو ممکن ہوگا وہ میں کروں گا, اپنی جائیداد بیچ دوں گا, اپنی زمین بیچ دوں گا, سب کچھ کروں گا تمہارے علاج کے لیے, جہاں جانے کی ضرورت پڑے گی میں لے کر کے جاؤں گا. تم بولو تو صحیح, لیکن وہ لب نہیں کھولتا, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کہہ سکے. اور پھر ان کی بیوی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے, اے میرے شریک حیا, آپ نے تو میرے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا وعدہ کیا ہے, آپ میرے ہمراز, آپ میرے خوشی اور غم کے ساتھی, آپ کو کیا تکلیف ہے آپ بتائیں, آپ کے لیے میں اپنی جان دے دوں گی اور آپ کو میں بچانے کی کوشش کروں گی. آپ بولیں, لیکن وہ اپنی شریک حیات, اپنی زوجہ محترمہ سے بھی وہ کچھ نہیں کہہ پاتا. اور پھر اخیر میں ان کی والدہ ماجدہ آتی ہے اور ماں آ کر کے اپنے جگر پارے سے نپٹ کر کہتی ہے, اے میرے نور نظر, اے میرے نفس جگر, اے میرے جگر پارے, ایک وقت وہ تھا جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے, اولاد کی نعمت سے میں محروم تھا. اس وقت میں کسی بھی مجلس میں جاتی تھی, اللہ والوں سے دعا کے لیے کہتی تھی, دعا کرتے کہ اللہ پاک اولاد دے. اے میرے نفس جگر, اے میرے نور نظر, اللہ نے تمہاری شکل میں جب اولاد سے مجھے نوازا
کے بعد میں نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ جو کوئی تجھ سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں گی، اور جو تجھ سے نفرت کرے میں اس سے نفرت کروں گی۔ اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، یہ بتاؤ تم کو کیا پریشانی ہے؟ میں تمہارے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی، میں تمہارے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی، اور میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گی۔ اے میرے نور نظر، تو بولتا کیوں نہیں؟ بولو تو صحیح۔ ماں لپٹ کر کے روتی ہے اور یہ سب باتیں کہتی ہے، لیکن وہ کچھ بھی کسی کے سامنے کوئی جواب نہیں دیتا، اور سانس رک جاتی ہے، اور پھر لڑکڑا کے ہاتھ سے ان کی آنکھوں کے ٹکڑیوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، اب یہ نہیں کھلے گی، اور ان کے لبوں کو بند کر دیا، ان کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ دودھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، اب یہ نہیں بولے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سب یہ کہہ رہے تھے، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا درد جگر، میرے شریک حیات، بس یوں ہی اس کی روح پرواز کرتی ہے۔ اب فوراً گھر سے آواز آتی ہے کہ میت کو اس کے اصلی گھر تک پہنچاؤ۔ کیا یہ اس کا گھر نہیں ہے؟ اس نے یہ گھر بنایا، اتنی محنت سے بنایا، یہ رنگ و روغن اس نے کیا، یہ اس کا گھر نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کو اس کے اصلی گھر پہ پہنچاؤ۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ ہمت مردوں کو دی ہے کہ وہ باپ جو اپنے بیٹے کے کپڑے پہ کبھی دھول پڑ جائے تو باپ کو گوارا نہیں، چہرے پہ دھول پڑ جائے تو باپ کو یہ منظور نہیں کہ میرے بیٹے کے چہرے پہ دھول پڑ جائے۔ وہ باپ پھر اپنے ہاتھ سے اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتارتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے۔ یہ ہمت، یہ شجاعت اور یہ طاقت اللہ پاک نے مردوں کو دی ہے۔ اس لیے تدفین کا مسئلہ جو ہے، تجہیز و تدفین کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے، عورتوں کے اوپر نہیں۔ اگر عورتوں کو یہ ذمہ داری ہوتی تو ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتارنے کے بعد وہاں سے واپس آنے کی ہمت نہیں۔ اللہ پاک نے یہ مردوں سے آگے کیا۔ میرے چچا محترم حضرت حافظ عارف صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری چچی کو اور ہمارے چچا کو صبر جمیل عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے سامنے اتنے حادثات، چاروں بڑے بھائی اللہ کے پیارے ہو گئے، اور ابھی کچھ دنوں پہلے ان کے داماد بھی اللہ کے پیارے ہوئے، اور پھر ابھی جو ہے یہ جوان بڑا صاحب دادا، تینوں بیٹوں میں چچا سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے عاشق بابو کو، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چچا محترم کو صبر عطا فرمائے، اور بھائی محمد صاحب، ان کے اپنے بھائی اور ہم سب چچا زاد بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ چونکہ یہ کوئی موقع تقریر کا نہیں ہے، یہ کچھ باتیں تھی مجھے یاد آئی۔ ایک بات اور میں عرض کروں، حدیث میں محدثین نے حدیث العابد والمبالغ کے نام سے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ ابھی جیسا کہ ہمارے حضرت مولانا رسول اللہ صاحب کو تذکیر العالی نے خوشی اور غم کے موقع سے متعلق باتیں رکھی، اور ابھی انشاءاللہ حضرت مفتی شاہ الدین صاحب پاس کی تذکیر العالی تشریف کرتے ہیں، واقعی میں کچھ کی نصیحت بھی فرمائیں گے۔ اس مجلس کی مناسبت سے مجھے ایک حدیث یاد آئی، میں 2 منٹ میں اس کو پیش کر کے اور پھر حضرت مفتی صاحب کی گزارش کروں گا کہ وہ ان کی کلمات کی ارشاد فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، اس سے ملاقات ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ جابر، ابھی میرے پاس میرے خلیل آئے تھے، خلیل سے مراد حضرت جبرائیل امین، اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ یہ کہہ کر کے سنایا کہ قسم ہے اس ذات کی جنہوں نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم
جنہوں نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو پیدا فرمایا اور 500 سال کی زندگی انہیں مرحمت فرمائی. 500 سال کی زندگی، اور ان کا قیامگاہ کہاں تھا، ان کی رہائش کہاں تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمندر کے درمیان ایک ٹاپو، ایک جزیرہ، 17 گز چوڑائی اور 17 گز لمبائی، 17 ہاتھ. وہاں پر اس ٹاپو میں ان کو پیدا فرمایا اور وہاں ان کی رہائش گاہ بنائی، اور ان کی زندگی کتنی تھی، 500 سال. 500 سال تک کے اللہ رب العزت نے ان کو زندگی بخشی. اب ظاہر سی بات ہے کہ سمندر کے درمیان ہے، ہزاروں میل تک چاروں طرف سمندر ہے. آج بھی ایسے مقامات ہیں، ہزاروں میل تک سمندر اور بیچ میں وہ جزیرہ. وہاں کھانے پینے کی چیز کہاں سے آئے گی؟ وہاں کوئی بازار نہیں، وہاں کوئی کھیتی کے لیے نہیں، وہاں پر کوئی غلہ نہیں، وہاں پر پانی پینے کے لیے میٹھا چشمہ بھی نہیں، کیونکہ سمندر کا کھارا پانی، اور اس کے درمیان میں وہ ٹاپو، وہ جزیرہ جہاں اللہ رب العزت نے انہیں رکھا ہے. 500 سال کی زندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کے لیے انتظام فرمایا کہ ایک انار کا پیڑ وہاں پر ہوا، انار کا پیڑ، اور پینے کے لیے ایک چشمہ، پینے کے لیے ایک میٹھے پانی کا چشمہ، اور کھانے کے لیے ایک انار کا پیڑ. وہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے. جب انہیں وقت ملتا تو جب ان کو ضرورت ہوتی تو وہ اس پیڑ سے جو ہے وہ انار توڑ کر کے اس سے کھا لیتے اور وہ میٹھے چشمے سے پانی پی لیتے. اس طرح سے زندگی گزرتی رہی. جب ان کے انتقال کا وقت آیا، یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں، یہ ہم سب کے لیے عبرت کا سامان ہے. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میرا انتقال سجدے کی حالت میں. میری خواہش یہ ہے کہ میرا انتقال، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو، میرا انتقال سجدے میں ہو. اور میری ایک اور خواہش ہے کہ قیامت تک کے میرے جسم کو سجدے کے حالت میں ہی محفوظ کر دے، میرے جسم کو مٹی نہ کھائے، اور کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں اے اللہ تو میں سجدے کے حالت میں اٹھوں. یہ میری خواہش ہے، یہ میری حالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سجدے کے حالت میں ان کی موت آئی. اور پھر سجدے ہی میں وہ ہیں. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کبھی ادھر سے میرا گزر ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سجدے میں، اور قیامت تک وہ سجدے میں ہی رہیں گے. اسی طرح سے سجدے کی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اور جب حساب کتاب ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اللہ حکم دیں گے کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخلہ ہو، میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخلہ ہو. وہ بندہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں 500 سال تک عبادت کرتا رہا، 500 سال تک میں عبادت کرتا رہا، اور پھر میں سجدے کی حالت میں میری روح کا بھی سجدے میں ہی اب تک کے رہا، سجدے کی حالت میں حشر میں آیا. کہ اللہ کیا میرا عمل اس لائق نہیں کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں؟ میرا عمل اس لائق نہیں کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے میرا داخلہ جنت میں ہوں؟ وہ کہے گا اے اللہ مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہوا. اللہ نے وہ ایک مرتبہ نہیں، حدیث میں ہے کہ وہ 3 مرتبہ یہ کہے گا اے اللہ مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ایسا ہے، ان کی پوری زندگی کا عمل اور میں نے جن نعمتوں سے یہ زندگی میں نوازا اس کا موازنہ کرو. پوری زندگی کا عمل اور جو نعمتیں میں نے دی اس کا موازنہ کرو، اور دیکھو کہ کیا نعمتوں سے زیادہ اس کا عمل ہے. چنانچہ فرشتے موازنہ کریں گے، اور موازنہ کرنے کے بعد تقابل کے بعد فرشتے اللہ کو یہ رپورٹ دیں گے کہ اللہ آپ کی ایک نعمت آنکھ کی شکل میں جو آپ نے کو دی، یہ ایک نعمت، اس کی پوری زندگی کا عمل اس ایک نعمت کے بدلے میں ختم.
اس کا بھی مقابل نہیں۔ ایک نعمت جو آنکھ کی شکل میں دی تھی، پوری زندگی کا اس کا عمل آئی ہوگا، پوری زندگی کا اس کا عمل جو ہے وہ اس ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گیا اس کے مقابلے میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اسے جہنم میں ڈالو، اب اسے جہنم میں ڈالو، کیونکہ اب تو اس کی نعمت اس عمل کے اوپر اس کو یہ تھا، وہ عمل تو ختم ہو گیا، اب اسے جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں، اللہ آپ اپنے فضل سے میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرمائیں گے اور اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، ہم سب کو اسی طریقے سے عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم پر چلنے کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود ہمیں ڈرتے رہنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے لیے اللہ اپنے فضل سے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا عمل کہاں اس لائق ہے۔ دعا فرمائیں ہمارے والد صاحب، ہمارے چچا محترم، ہماری چچی محترمہ، ہمارے تمام اعزا اقربا، ہمارے دادا دادی اور جو لوگ اللہ کے پیارے ہوئے ہمارے عزیز معاشر سلموں، سب کے لیے دعا فرما دیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی کا جنہوں نے یہ انتظام کیا، اور اتنے علماء کو یہاں پر مدعو کیا، مدرسے کے طلباء کو جنہوں نے مدعو کیا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایسے موقع پر جو ہے یہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، ہمیشہ ایسے موقع پر جو ہے آگے ہی رہتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا بھی کہ ہماری خواہش ہوتی ہے مدارس میں پڑھنے والے طلباء علماء کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہو ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق اللہ خوب بہتر سے بہتر بدل فرمائے۔ میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات ارشاد فرما دیں اور اس